السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ آج جس موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ اس وقت کا ایک بہت ہی سینسیٹیو اور حساس ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک سیدھے اور سادہ لفظوں میں اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ موجودہ دور میں اس جنوری کے شروع ہوتے ہی ہمارے ملک کے اندر ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے آیا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ ایک ایپ بنائی گئی، موبائل ایپ، جس کو گیٹ ہیب نام کے پلیٹ فارم سے تیار کیا گیا، اور اس ایپ کا نام تھا بلی بائی۔ اور بلی بائی کا کام یہ تھا کہ اس میں کچھ چور، ہیکرز نہیں کہوں گا، چور مسلمان عورتوں کی سوشل میڈیا پر جو موجودگی ہے تو ان کے اکاؤنٹ سے ان کی تصویریں چراتے ہیں، مشہور اداکاراؤں کی فوٹوز وہاں سے نکالتے ہیں، یا مسلم مشہور عورتوں کے وہاں سے فوٹو اور تصاویر لینے کے بعد ان کو باقاعدہ اس ایپ پر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس پر ان کی بولی لگائی جاتی ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے بیچنے کے لیے، لیکن اصل میں جو بھی کام اس کے پیچھے ہوتا ہو، بنیادی طور پر یہ کام ہوتا ہے کہ ان عورتوں کی تصویروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھدے کمنٹس کیے جاتے ہیں، ان کی گویا کہ عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک کام چل رہا تھا، یہاں تک کہ پھر یہ لوگوں کے علم میں آنے لگا، اور کچھ لوگوں نے اس کو سنگیان میں لے کر باقاعدہ رپورٹ درج کرائی، اور دوائر کی مشہور جو صحافیہ ہیں عصمت آرا صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ اپنا وہ فوٹو ڈالا جس فوٹو کے ذریعے سے ان کو ٹرول کیا گیا تھا، اور بلی بائی پر ان کی تصویر ڈال کر ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، بھدے کمنٹس کیے گئے تھے۔ یہ چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ممبئی کی ایک لڑکی نے باقاعدہ اس سلسلے میں پولیس سے رجوع کیا اور ان سے شکایت درج کروائی، جس کے بعد جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا وہاں پر یہ شکایت درج ہوئی، اور اس ایپ کو جیسا کہ سنا ہے اس کو بین کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں 3 لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے، اور ان 3 لوگوں میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تینوں لوگ غیر مسلم ہیں، ہمارے ہندو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر ایک لڑکی بھی ہے جس کا نام شویتا ہے، جس کو اتراکھنڈ سے گرفتار کیا گیا، اس کی عمر محض 18 سال ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی فکر کی ہیں کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ دراصل دوسروں سے ہم بات تو کریں گے ہی، اپنوں سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، اور دوسروں سے بات تو ہم کو یہ کرنی ہے ہمارے غیر مسلم معاشرے سے، اپنے ہندو بھائیوں سے، ان کے بدھ جیویوں سے، ان کے بڑوں سے، ان کے ملنے والوں سے، یا ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے بات یہ کرنی ہے یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ یہ ملک ایسا ملک ہے جس میں سیتا کے چرتر پر گویا کہ انگلی اٹھانے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کو بدکردار سمجھا جاتا ہے، اور سیتا کی عصمت اور عفت کی قسمیں یہاں کھائی جاتی ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب ان کے شوہر نامدار جب بنواس سے واپس آئے تھے، رام صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم میرے بھائی کے گلے میں ہار ڈالو۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ سیتا اپنے بھائی یعنی اپنے دیور کو جانتی نہیں تھی شکل سے، تو سیتا نے رام سے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ ان میں آپ کے بھائی کون ہیں جن کے گلے میں مجھ کو ہار ڈالنا ہے۔ تو رام صاحب کو حیرت ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اچھا تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں میرا بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کہا آج تک میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف پیروں پر نگاہ گئی ہے، اس سے اوپر میں نے کبھی نگاہ نہیں ڈالی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا ملک ہے، یہ ایسی تہذیب اور ایسی ثقافت کو رکھنے والا ملک ہے۔ اگر یہاں پر ایسی حرکتیں ہوں گی تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے ہندو سماج اور معاشرے کے لیے غور و فکر کا مقام ہے
کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور بات اپنی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کیے دیتا ہوں۔ میں تمام ان مسلمان بہنوں سے اور ان جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی، اور جو بھی اس طرح کے بچے اور بچیاں ہیں خاص کر، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے میں آپ کو روک تو نہیں رہا ہوں، کیونکہ روکوں گا اگر تو پھر بوال ہی کھڑا ہو جائے گا۔ روک نہیں رہا ہوں، کر سکتے ہیں، استعمال کرنا چاہیے، لیکن صحیح چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ غلط چیزوں کے لیے اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، خاص کر بیکار کے فوٹو اپلوڈ کرنا، بیکار کی چیزیں ڈالنا، یہ قطعی مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ہی نازیبا حرکت ہے۔ وہاں سے پھر آپ کی وہ تصویریں چرائی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں، اور پھر آپ کو ٹرول کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو ٹرول کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ بات صرف میں مسلم سماج کی بچیوں سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں عزت، عفت، حیا، پاک دامنی اور پردہ، اس کا جو کانسیپٹ اور تصور ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مضبوط تصور ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ایسا تصور پہلے بھی شاید نہ آیا ہو جتنا اسلام نے اس سلسلے میں تاکید کی ہے، اور اس سلسلے میں گویا کہ نصیحتیں کی ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، خاص کر ان بہنوں کو جو اس سلسلے میں اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، بیٹی فاطمہ، کیا تم نے چاند دیکھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں دیکھا، ابا جان چاند نہیں دیکھا۔ کہا، کیوں نہیں دیکھا؟ چاند تو آج خوشی کا چاند ہے، دیکھنا چاہیے۔ کہا، یا رسول اللہ میں نے چاند اس لیے نہیں دیکھا کہ اس وقت مدینے کے تمام مرد چاند دیکھ رہے ہوں گے، اور میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی کہ چاند پر ان کی نگاہیں اور میری نگاہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ آپ نے غور کیا، مردوں کی نگاہیں جہاں پر آ رہی ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ اپنی نگاہ کو بھی لے جانا نہیں چاہتی ہیں۔ آپ ان کی اولادیں ہیں، تو آپ کو تو حکم دیا گیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں کے سلسلے میں اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جو مسلم معاشرے میں فحش چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ جیسے بلی بائی کے ذریعے سے یہ ایک کام دنیا کے اندر ہمارے ملک میں خاص طور پر ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح کے کام مدینہ منورہ کے اندر کچھ خاص لوگ، کچھ خاص کمیونٹیز کیا کرتی تھیں۔ وہ مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کو نشانہ بناتی تھی، بھدی باتیں کہنا، بری باتیں کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے اوپر گندے کمنٹس کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ سب ان کے گویا کہ معمولات میں شامل تھا۔ اور اس سے آگے بھی آ جائیے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ ایک مسلم عورت یہ دودھ لینے کے لیے قبیلہ بنو قینقاع میں گئی ہوئی تھی، وہاں پر اس کے کپڑے اتار دینے تک کی، یعنی ان کو ننگا کر دینے تک کی بےہودہ، گندی، غلیظ اور کمینہ قسم کی حرکت کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں بڑا زبردست ریئیکشن سامنے آیا تھا، اور اس قبیلے کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے ساتھ یہ کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اسی کوشش کی ایک بڑی کڑی تھی سیدہ امہات المومنین امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی۔ تو ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ غلط کام آپ سے ہو گیا اور اس طرح کے فوٹوز آپ ڈال رہی ہیں جس سے آپ کے ٹرول ہونے کا ڈر ہے، تو پھر وہ تو گندے ہیں ہی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ تو غلط ہیں ہی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ساتھ میں آپ بھی برابر کی شریک مانی جائیں گی۔ میں آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، خدا را اس طرح کی فوٹوز ہرگز نہ ڈالیں۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پڑھنے کے لیے یوٹیوب کا استعمال کریں، سیکھنے کے لیے آپ دیگر ایپس کا استعمال کریں، لیکن اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ میری ونمرتا پوروک اور بہت ہی ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ ہم پہلے خود کو اپنے طور پر سدھاریں، پھر ہم آگے بڑھ کر دوسرے کو بلیم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ شاید آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہو، اگر اچھا لگا ہو تو شیئر کرنا نہ بھولیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کے پیغام آپ کو روزانہ ملتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، کل پھر ملیں گے، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔